چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری پشاور میں اس وقت موجود ہیں اور جلسہ گاہ میں اس وقت وہ آ چکے ہیں. بڑی تعداد میں کارکنان نے ان کا استقبال کیا. اب سے کچھ ہی دیر بعد بلاول بھٹو کارکنان سے مخاطب ہوں گے. یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں. بلاول بھٹو پشاور میں ہیں. جلسہ گاہ میں ابھی وہ کارکنان سے خطاب کرنے والے ہیں. پیپلز پارٹی کا ورکرز کنونشن ہے جو کہ پشاور میں آج اس کا انعقاد کیا گیا ہے اور بلاول بھٹو اب خطاب کر رہے ہیں. بھٹو نعرے بھٹو. ساتھیوں، پاکستان پیپلز پارٹی کا کنونشنز کا سلسلہ شروع ہوا. آبتباد ہزارہ ڈویژن کا، پھر مردان کا، اور آج ہم آپ کے پاس پشاور میں موجود ہیں. اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ مجھے تو بہت مزہ آ رہا ہے. ویسے تو ہم جلسے تو کرتے رہتے ہیں. آج بھی مجھے یاد ہے کہ پچھلے جو فاؤنڈیشن ڈے کا جلسہ آپ نے میرے لیے یہاں پشاور میں رکھا تھا، وہ آپ کی محنت کی وجہ سے تاریخی جلسہ تھا. اور آج ہم یہاں کنونشن کے سلسلے میں اپنا عوامی رابطہ مہم شروع کیا ہے. اور مجھے کنونشنز اس لیے مجھے اپنا کنونشنز مجھے پریفر میں کرتا ہوں کہ آپ کو، آپ کے نمائندے کو، میرے کارکن کو خاص طور بات کرنے کا موقع ملتا ہے. تو یہ سلسلہ انشاءاللہ تعالی جاری رہے گا. اور اگلا جو ہمارا کنونشن ہوگا وہ دیر میں ہوگا، پھر دیر کے بعد چترال میں ہوگا، اور اسی طریقے سے پاکستان پیپلز پارٹی کا کنونشنز ضرور نوشہرہ بھی پہنچیں گے ہم انشاءاللہ تعالی. اور ہمارا جو فاؤنڈیشن ڈے ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا 27 نومبر کو ہمارا فاؤنڈیشن ڈے ہے. اس بار بلوچستان کی باری ہے، کوئٹہ کی باری ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہمارا پاکستان پیپلز پارٹی کا فاؤنڈیشن ڈے اپنا بلوچستان کے بھائی بہنوں کے ساتھ منایا جائے گا. ساتھیوں، باقی جو ہے میں اپنے خاص طور پہ پختونخوا کے جیالوں سے مخاطب ہونا چاہ رہا ہوں. اس لیے یہاں پختونخوا میں جتنا پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے پوٹینشل ہے شاید کوئی اور صوبہ میں ہو. یہاں کا جو پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن ہے وہ نظریاتی ہے، وہ بہادر ہے، وہ غیرت مند ہے، وہ وفادار ہے. اور آپ نے قائد عوام کا شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی جو نظریہ، جو منشور تھے، وہ آج تک زندہ رکھے ہیں. اور میرے جو پختونخوا کے کارکن ہیں وہ آج بھی نعرہ اٹھاتے ہیں کہ ازم 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 ازم. تو ہم نے اب بھٹو ازم کا نوجوانوں کو سمجھانا ہے، نیا نسل کو سمجھانا ہے کہ یہ بھٹوازم ہے کیا. بھٹوازم کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے عوام کا خدمت کرنا. بھٹوازم کا مطلب یہ ہے کہ امیروں کے نہیں، اشرافیہ کا نہیں، اس ملک کے مزدوروں کے، اس ملک کے کسانوں کے، اس ملک کے محنت کشوں کے خدمت کرنا.
بھٹوازم کا مطلب یہ ہے کہ ہم جدوجہد کرتے ہیں اپنے اصولوں کے خاطر، اپنے نظریہ کے خاطر، اور اگر سزائے موت بھی دیا جائے، کورا کے سزا بھی دیا جائے، ہم اپنے اصولوں سے پیچھے نہیں ہٹتے ہیں۔ یہ ہمارا تاریخ ہے، یہ ہمارے تاریخ ہے کہ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی پہ چڑھا دیا گیا، مگر قائد عوام نے اپنے اصولوں سے پیچھے نہیں ہٹے، وہ کسی کے سامنے نہیں جھکے۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو، شہید محترمہ بینظیر بھٹو بھی اپنی نظریہ کی خاطر اپنے والد کی منشور کے مطابق 30 سال جدوجہد کرتی رہی، اور اس لیے کہ میرے پشاور کے بھائی شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے ساتھ تھے، اس لیے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالو شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے شانہ بشانے تھے، تو وہ ایک نہتی لڑکی ہوتے ہوئے 2 عامر سے ٹکرائے، جنرل ضیاء الحق کا مقابلہ کی، جنرل مشرف کا مقابلہ کی، دہشت گردوں کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر لڑکاتی تھی، شہادت قبول کی، مگر کسی کے سامنے نہیں جھکی اور اپنے اصولوں سے پیچھے نہیں ہٹی۔ ساتھیوں، ہمارا نوجوانوں کو سکھایا گیا ہے، وہ شخص جو مسلط کیا گیا تھا، اس نے ہمارے نوجوانوں کو بتایا کہ لیڈر کا نشانی ہے، لیڈر کا نشانی ہے کہ یو ٹرن لینا۔ اب آپ کے اوپر یہ فرض ہے، یہ ذمہ داری ہے کہ ہم پاکستان کے عوام کو سمجھائیں کہ یو ٹرن لینا لیڈر کا نشانی نہیں، بزدل کا نشانی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی آج بھی اپنے اصولوں پہ قائم ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا آج بھی وہی منشور ہے، آج بھی وہی نظریہ ہے، آج بھی وہی ہمارا سوچ ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے بنیادی اصول کیا ہے؟ کہ ایک، اسلام ہمارا دین ہے، 2 کہ جمہوریت ہمارا سیاست ہے، سب ہمارا معیشت ہے، اور طاقت کا سرچشمہ عوام ہے۔ ساتھ ساتھ قائد عوام نے ہمیں ایک نعرہ دیا تھا، اور وہ نعرہ ہے کہ مانگ رہا ہے ہر انسان روٹی، کپڑا اور مکان، مانگ رہا ہے ہر انسان۔ اب ساتھیوں، قائد عوام نے نہ صرف نعرہ لگایا، اس نعرہ پہ عمل درآمد کی۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے بھی نہ صرف نعرہ لگایا، اس نظریہ پہ، اس منشور پہ عمل درآمد کی، اور آج کی جو حالات ہے، ان حالات کے مطابق بہت ضرورت ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالے محنت کرے، سیاست کرے، جدوجہد کرے، اور اس لیے حکومت بنائے
اس لیے حکومت بنائے کہ ہمیں اسی روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ پہ عمل کرنا پڑے گا۔ اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کا کوئی سیاسی مخالف نہیں ہے، کوئی ایسا سیاسی جماعت موجود ہی نہیں ہے جو میں اس کا نام لوں اور کہوں یہ میرا مخالف ہے۔ میں تو قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کا نواسا ہوں، میں شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا بیٹا ہوں، اور میرا مخالف یہ مہنگائی ہے، یہ بے روزگاری ہے، یہ غربت ہے۔ اور مجھے آپ کی ساتھ کی ضرورت ہے، اس ملک کی عوام کی ساتھ کی ضرورت ہے، تاکہ ان غریبوں کے جن کی امید شہید محترمہ بینظیر بھٹو بنی تھی، ان غریبوں کا جن کا خدمت قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے کیا تھا، میں چاہتا ہوں کہ ہمیں وہ موقع ملے کہ ان کا خدمت کرے، ان کو اس مہنگائی کی سونامی سے بچائیں، گھر گھر تک روزگار کے مواقع میرے نوجوان بھائی اور بہنوں کو فراہم کیا جائے، اس غربت کا ہم مقابلہ کریں۔ اور میرا خیال میں باقی سیاسی جماعتوں کا اب اصل چہرہ عوام کے سامنے آ گیا ہے، جو اپنے آپ کو تبدیلی کا نمائندے کہلواتے تھے، انہوں نے تبدیلی نہیں تباہی کیا۔ جو اپنے آپ کو ووٹ کی عزت کے نمائندے قرار دیے تھے، جنہوں نے اپنے آپ کو خدمت اور گورننس اور ڈیلیوری کے نمائندہ بنائے تھے، انہوں نے بھی اپنے آپ کو ان کا اصل چہرہ عوام کے سامنے آ گیا ہے۔ وہ نہ ووٹ کا عزت کرتے ہیں، نہ خدمت کرنے جانتے ہیں، نہ گورننس کرنے جانتے ہیں، وہ تو پاکستان مہنگائی لیگ بن چکے ہیں۔ آپ نے یہ ذمہ داری سنبھالنا ہے۔ آپ کے پاس ایک ایسا منشور ہے جس میں وقت کے تمام مسائل کا حل ہے، اور آپ کے پاس اپنا تاریخ ہے جس میں آپ نے ہر دور میں یہ ثابت کر دیا کہ اگر پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت کسی کے لیے کام کرتی ہے تو وہ اس ملک کی غریب عوام کے لیے کرتی ہے۔ یہ 16 مہینہ کا ذکر کرتے ہیں، 16 مہینہ مشکل تو تھے، مگر میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ میں تو کم از کم اپنا 16 مہینہ کا کارکردگی پہ فخر کرتا ہوں۔ میں اپنا 16 مہینہ کا کارکردگی پہ نہ صرف فخر کرتا ہوں مگر اس پہ الیکشن لڑنے کے لیے تیار ہوں۔ جو میرے ساتھی تھے، جو میرے ساتھ اسی کابینہ میں بیٹھتے تھے، ان سے آپ پوچھے کہ کیا وہ اپنا 16 مہینہ کے کارکردگی پہ الیکشن لڑنے کے لیے تیار ہے؟ یہ کون سا کارکردگی کا میں ذکر کر رہا ہوں؟ میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان پہ جو اس دوران جو سیلاب آیا تھا، وہ ہمارے ہاں پختونخوا سے لے کے صوبہ سندھ اور بلوچستان تک ایک قدرتی آفت جو پاکستان کی تاریخ میں ہم نے ایسے آفت نہیں دیکھا تھا۔ 2 دہائی پاکستان کی سرزمین پانی کے نیچے، اور 16 مہینے کے اندر 16 مہینے سے کم میں نے نہ صرف اقوام متحدہ کو موبلائز کیا، میں نے جو اس دوران
ان عورتوں سے وعدہ کیا تھا جن کے گھر میں گئے اور وہ ان کے گھر تباہ تھا. میں نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کا گھر پھر سے بناؤں گا اور آپ کو اپنا گھر کا اپنا زمین کا مالک بناؤں گا. تو انہی چند مہینوں میں 20 لاکھ گھر بنانے کا سلسلہ شروع بھی ہو گیا ہے. ان خاندانوں کو مالی مدد دیا جا رہا ہے کہ وہ پکا گھر بنائیں, پھر سے اپنا گھر تعمیر کرے, اور ان کا زمین اس گھر کی عورت کا نام کیا جا رہا ہے, گھر کے خواتین کا نام کیا جا رہا ہے. اس لیے میں فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ ٹائم تو کم تھا, مگر میں نے دن رات محنت کر کے آپ کا نمائندگی کیا بطور پاکستان کا سب سے نوجوان وزیر خارجہ. آپ کا نمائندگی کرتے ہوئے میں فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ ہمارا جو چند مہینے تھے اس کا آپ کمپیریزن کریں جو ہمارے پہلے وہاں موجود تھے, تو اس سے آپ کو ہمارا کامیابی, ہمارا ریزلٹس سامنے نظر آئیں گے. مگر پاکستان کے تمام مسائل تو وزیر خارجہ حل نہیں کر سکتا. جو معیشت کے مسائل ہیں, جو میرے غریب عوام کے مسائل ہیں, وہ تو اب ہمیں ایک جیالہ وزیر اعظم بنانا پڑے گا. جب جیالہ وزیر اعظم ہوگا, جب جیالہ وزیر اعلیٰ ہوگا, پھر میں صحیح طریقے سے آپ کا خدمت کر سکوں گا. اس لیے ہمارا نظریہ اور ان کا نظریہ میں فرق ہے. وہ حکومت میں آ کے صرف اور صرف اشرافیہ کا سوچتے ہیں, صرف اور صرف امیروں کو فائدہ پہنچاتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ جب پی پی کی حکومت ہوتی ہے تو ہم پسماندہ طبقات کی نمائندگی کرتے ہیں, ہم عام آدمی کی نمائندگی کرتے ہیں, انہی کے لیے سوچتے ہیں اور ان کے فائدے پہنچانے کے لیے منصوبہ بندی کرتے ہیں. یہ صرف پاکستان پیپلز پارٹی ہے جو انقلابی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جیسے منصوبہ لے کر آ سکتی ہے, جو آج تک چل رہا ہے, اور اس ملک کے غریب ترین عورتوں کو مالی مدد مل رہی ہے. اب آگے جا کے انشاءاللہ تعالی ہم نہ صرف بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں اضافہ کریں گے, مگر اس قسم کے مزید جو پروگرامز ہیں ہم وہ لے کر آئیں گے. ایک ہمارا کسان کارڈ ہوگا, اس لیے پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ اس ملک کے کسان اور خاص طور جو چھوٹے کسان ہیں ان کو نمائندگی کرتی ہے. تو ہم نے چاہا کہ ہم اگلی بار کسان کارڈ لے کر آئے تاکہ یہ اربوں روپے کا سبسڈیز جو مل مالکان کو جاتے ہیں, جو فرٹیلائزر کمپنیز کو جاتے ہیں, ان کے بجائے وہ پیسہ میرا کسان کا جیب میں جائے, ان کا مرضی ہو کہ وہ کیسا وہ خرچ کرنا چاہیں گے. ساتھ ساتھ میں انشاءاللہ تعالی بے نظیر مزدور کارڈ لے کر آؤں گا, اور بے نظیر مزدور کارڈ کا بھی میں نے پائلٹ پروگرام شروع کیا ہے سندھ میں, اور اس مزدور کارڈ کے تحت ہم تمام دو سوشل سیکیورٹی کے جو فیسلٹیز ہیں وہ تمام مزدوروں کے لیے, وہ تمام محنت کشوں کے لیے
چاہے وہ حکومت میں کام کرے، حکومت کے ادارے میں کام کرے، چاہے وہ پرائیویٹ ادارے میں کام کرے، چاہے وہ کسی کا گھر میں کام کرے، کئی دکان پہ کام کرے، جہاں بھی مزدور ہوگا ان کا حق ہوگا کہ ان کو بے نظیر مزدور کارڈ دیا جائے۔ اور بے نظیر مزدور کارڈ کی سوچ یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اپنے جو محنتی مزدور ہیں وہ اپنا محنت کرے اور پیچھے کوئی پریشانی نہ ہو۔ اس بے نظیر مزدور کارڈ کے تحت ان کے اگر علاج کی ضرورت ہے تو لیبر کے تھرو یہ فیسلٹی دیا جائے گا۔ اس بے نظیر مزدور کارڈ کے تحت اگر ان کے بچے کو تعلیم کی ضرورت ہے تو ان کو تعلیم دیا جائے گا۔ جو بھی تمام دوسرے جو مسئلے ہیں وہ اب ہمارا ذمہ داری ہوگا، ان کا ذمہ داری یہ ہوگا کہ وہ اپنا محنت کرے، اپنا مزدوری کرے، کمائے، اپنے گھر کو چلائے۔ یہی پاکستان پیپلز پارٹی ہی کر سکتی۔ جو میں نے یہ 20 لاکھ کے گھروں کا سلسلہ شروع کیا ہے، جہاں ہم گھر تعمیر کر رہے ہیں، پکا گھر اور اپنا زمین کا مالک بنا رہے ہیں وہ سندھ میں، انشاءاللہ تعالی پورا پاکستان میں جہاں بھی کچی آبادی ہوگا، خاص طور پہ جو بہت ٹائم سے نسلوں سے لوگ ان کچی آبادیوں میں رہ رہے ہیں، ان کو یہ سکون نہیں ہے کہ کل چھت ہوگا، گھر ہوگا یا نہیں۔ ان سے میرا وعدہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی کا حکومت ہم مل کے بنائیں گے اور ہم کچی آبادیوں کو بھی ریگولرائز کریں گے، ان کو بھی اپنا زمین کا، اپنا گھر کا مالک بنائیں گے۔ ویسے تو جی پی ایس ایف ہم ویسے تو بہت کام ہم کرنا چاہتے ہیں، چاہے وہ صحت کا یا تعلیم کے شعبے میں ہو۔ صحت کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ پی پی حکومت آنے سے پہلے ہمارا صوبہ سندھ میں علاج بہت مہنگا ہوتا تھا، اور پاکستان پیپلز پارٹی نے گمبت سے لے کے کراچی تک، چاہے وہ دل کا علاج ہو، چاہے وہ گردہ کا علاج ہو، ہم نے اس کو مفت قرار دے دیا ہے۔ اور ہم چاہتے ہیں کہ پشاور میں پچھلی حکومت میں مجھے بتایا جا رہا تھا کہ پچھلے حکومت میں یہاں قریب ہی زمین کا بندوبست کیا گیا ہسپتال کے لیے، اور وہ ہسپتال بنا نہیں۔ تو انشاءاللہ آپ کا حکومت بنے گا تو نہ صرف ہسپتال ہوگا مگر وہ مفت بھی ہوگا اور عالمی سٹینڈرڈز کا ہوگا۔ پختونخوا کے عوام کے ساتھ ایک دھوکہ کیا گیا ہے۔ آپ کو کہا گیا کہ ہیلتھ کارڈ سے آپ کا علاج کروایا جائے گا۔ وہ ہیلتھ کارڈ حکومت کے ہاسپٹلز پہ ڈاکہ مار کے نجی ہاسپٹلز کو فنڈز دلواتا ہے۔ اس میں ہمارا جو حکومت کا، سرکار کا ہاسپٹلز ہے، ان کا سٹینڈرڈز گرتے جا رہے ہیں، اور جو نجی ہاسپٹلز ہیں جو پیسے بنانے کے لیے بنے ہوئے ہیں وہ کارڈ کا خرچہ پورا بھی کر دیتے ہیں اور آپ کا علاج بھی نہیں ہوتا۔ انشاءاللہ تعالی ہم مفت علاج کے عالمی ہاسپٹلز، حکومت کے ہاسپٹلز، سرکاری ہاسپٹلز یہاں پختونخوا میں بھی ہم مل کے بنائیں گے۔ ساتھیوں، آپ کے خلاف کتنے سازشیں ہوئے، کتنے دفعہ اس جماعت کا کردار کشی کیا گیا،
قائد عوام سے لے کے شہید محترمہ بے-نظیر بھٹو تک، شہید محترمہ بے-نظیر بھٹو سے لے کے صدر زرداری تک اور آج تک اس جماعت کے کردار کشی کیا جاتا ہے، مگر آپ کے پاس نہ صرف منشور ہے مگر جو آپ کا کارنامے ہیں، جو آپ نے کام کیا ہے، اس کا مقابلہ کوئی جماعت، کوئی سیاسی جماعت نہیں کر سکتی۔ ساتھیوں، آج کل کے حالات ایسے ہیں کہ ہمارا سیاست، ہمارا ملک کی سیاست میں وہ مزہ نہیں آ رہا۔ اب پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے کبھی لیول پلینگ فیلڈ تو تھا ہی نہیں، تو ہم یوزڈ ٹو ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ نہ بھی ہو۔ آپ مجھے بتائیں 1988 کے الیکشن میں کون سا لیول پلینگ فیلڈ تھا؟ یاد ہے یا نہیں؟ 1988 کے الیکشن میں کوئی آئی جے آئی کا نام کر سیاسی اتحاد بنایا تھا نا؟ پھر بھی شہید محترمہ بے-نظیر بھٹو وہ الیکشن جیتی اور ملک کا پہلی خاتون وزیر اعظم بنی۔ میں آپ کو ذرا 2002 کا الیکشن یاد دلوانا چاہتا ہوں۔ 2002 کے الیکشن میں عامر مشرف بیٹھا ہوا تھا، شہید محترمہ بے-نظیر بھٹو ملک میں موجود نہیں تھی، مگر اور ان کا دھاندلی، ان کا اپنی جگہ جو طریقہ ہے ان کا الیکشنز کروانے کا، اس کے باوجود الیکشن جیتا کون؟ پاکستان پیپلز پارٹی، اکثریتی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی۔ اور پھر جو ان کا روایت ہے، کچھ لوگ لوٹے بنے ہیں، پیپلز پارٹی پیراسائٹس کا جو بی بی نے نام دیا تھا، اور آپ سے حکومت چھینا گیا۔ 2008 میں آپ مجھے بتائے یہ کون سا فری اینڈ فیئر الیکشن تھا؟ کون سا لیول پلینگ فیلڈ کا الیکشن تھا؟ ہمارا جو پہلا پروگرام 18 اکتوبر 2007 پہ ہوا تھا، جس طریقے سے دہشت گردی کے واقعے اور تقریباً 200 میرے جیالے کو شہید کیا گیا، کیا وہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہو سکتا تھا؟ جس طریقے سے ہمارا قیادت کو شہید کیا گیا، کیا وہ فری اینڈ فیئر الیکشن تھا؟ تب بھی الیکشن کو آگے لے کے گیا۔ الیکشن نے تو 1 ہفتہ میں ہونا تھا، انہوں نے 40 ڈیز لیے، مگر اس کے باوجود پاکستان پیپلز پارٹی الیکشن جیتے، حکومت بنائے۔ تو اگر آج بھی کوئی سمجھتا ہے کہ وہ زبردستی کسی کو وزیر اعظم بنا سکتے ہیں تو یہ ان کا غلط فہمی ہے۔ آج بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالے موجود ہیں، میدان میں ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہم ہر کسی کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہم کسی آئی جے آئی کا حصہ نہیں بنیں گے، ہم تیر پہ لڑیں گے، تیر پہ مقابلہ کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی تیر بھی جیتے گا۔ اب پاکستان کے عوام پرانے سیاست اور پرانے سیاستدانوں سے بیزار ہو چکے ہیں۔
اب یہ میرا نہیں، یہ پاکستان کے عوام کا مطالبہ ہے، پاکستان کے نوجوانوں کا مطالبہ ہے۔ 70% جو ہمارا آبادی ہے وہ جوان ہے، وہ نوجوان ہے، یہ ہم سب کا مطالبہ ہے، ہم سب کا مطالبہ ہے۔ یہ 70 سال کے نوجوان سے، یہ 70 سال کے سیاستدان سے ہمارا مطالبہ ہے اب کہ گھر بیٹھے، مسجد میں بیٹھے دعا کرے ملک کے لیے۔ اس سے بہتر میں آپ سے پوچھتا ہوں، اس سے بہتر نہیں ہے کہ کسی کو آپ نے اگر دوسری دفعہ وزیر اعظم بنانے کے بجائے یا چوتھا دفعہ وزیر اعظم بنانے کے بجائے کہ ہم پاکستان کا نوجوان نسل کے لیے راستہ بنائیں تاکہ ہم اس ملک کی نمائندگی کر سکیں اور اس ملک کے تمام مسائل حل کر سکیں۔ ہم ایک نیا سیاست لے کر آنا چاہتے ہیں، ہم ماضی میں نہیں پھنسے ہوئے ہیں، ہم اس نفرت کی، اس تقسیم کی سیاست کو دفن کرنا چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی ہم پورا پاکستان کو ایک کر کے چلیں گے، انشاءاللہ تعالی سب کو ملا کے اس ملک کی خدمت کریں گے۔ انشاءاللہ تعالی یہ ملک ایک ماڈرن ملک بنے گا، یہ ملک ایک طاقتور ملک بنے گا۔ انشاءاللہ تعالی ہم اس ملک کا اس طریقے سے دنیا بھر میں نمائندگی کریں گے کہ ہمارے عوام کے لیے آسانیاں پیدا ہو، ہمارے عوام کے لیے مشکلات پیدا نہ ہو۔ آخری بات خاص طور پہ میرے پیارے پختونخوا کے ساتھیوں سے کہ ہمارے پاس اب جنگ کے میدان سجنے والا ہے، الیکشن کا میدان سجنے والا۔ اب میرا آپ سے درخواست ہے اور خاص طور پہ آپ سے درخواست ہے کہ پلیز آپس کا لڑائیاں، آپس کا اختلافات چند مہینوں کے لیے، چند مہینوں مطلب فروری تک وہ بھول جائیں۔ اگر آپ یہ آپس کے اختلافات بھول جاتے ہو تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو نہیں روک سکتا، آپ الیکشن جیتیں گے۔ میرا یہ آپ سے وعدہ ہے، میرا یہ آپ سے وعدہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی اگر آپ ساتھ دیتے ہو، ہم مل کے محنت کرتے ہو تو کسی اور کی ضرورت نہیں ہوگا۔ اگر آپ مل کے کام کرتے ہو تو نہ مجھے دائیں بائیں دیکھنا پڑے گا، نہ مجھے کسی اتحادی کا تلاش کرنا پڑے گا۔ انشاءاللہ تعالی ہم ایسے محنت کریں گے کہ ہم تیر کو جتوائیں گے، تیر کا حکومت بنائیں گے، پی ایس ایف کا حکومت بنائیں گے، پی وائی او کا حکومت بنائیں گے، ویمنز ونگ کا حکومت اس بار ضرور بنے گا۔ صرف اور صرف میں آپ کو بتاؤں، پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے جو موقع آج ہے وہ نہ 2018 کا الیکشن میں، 2013 میں الیکشن میں وہ موجود نہیں تھا۔ انشاءاللہ تعالی اب موقع آپ کے لیے ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے ہے۔ آپ جتنا محنت کریں گے اتنا ہم اس موقع کا فائدہ اٹھا سکیں گے اور آپ کا حکومت بنا سکیں گے تاکہ ہم قائد عوام اور شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے نامکمل مشن کو مکمل کر سکے۔ یہ میرا خواہش ہے کہ میں اپنا والدہ کا، اپنا نانا کا نامکمل مشن کو مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ اس جدوجہد میں آپ کی ساتھ کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ تعالی جیسے آپ نے قائد عوام کے ساتھ دیا، جیسے آپ نے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے ساتھ دیا، ویسے اگر آپ میرے ساتھ دیتے ہو تو میں کسی سے نہیں ڈرتا ہوں، میں صرف اور صرف پاکستان کے عوام کا خدمت کرنا چاہتے ہوں۔ جیے بھٹو!
पिशावर में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब कर रहे थे। उन पर यह कहना था कि U-टर्न लेना लीडर की नहीं बुज़दिल की निशानी है। अवाम को महंगाई के सुनामी से हम बचाना चाहते हैं। ये भी कहा कि हम जब इक़्तिदार में आए